الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الترتیب فی اللغات جعل كل شيء في مرتبته صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر کیا تھی اور متن میں فکر جی امور معلومہ کو ترتیب دینا جی مجہول تک پہنچنے کے لیے آگے سمجھے ایسا بس بسم اللہ تو فکر کی پہلے تعریف کی تھی جی فکر کیا ہوئی جو متن میں آئی تھی تاکہ اس کی دو مثالیں دی تھیں سمجھے ہی اب ترتیب کیا ہوتی ہے اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کس کا ترتیب کا لغوی معنی ہے رکھنا ہر شے کو اس کے مرتبے میں ہاں جی ترتیب کا لغوی معنی ہے کہ رکھنا ہر شے کو اس کے مرتبہ میں اور ترتیب لغت میں رکھنا ہر شے کو اس کے مرتبے میں جی اور ترتیب لغت میں رکھنا ہر شے کو اس کے مرتبہ وفی اللہ وفي الاصطلاح جعل الاشیاء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد بس ويكون لبعضها نسبة إلى البعض الآخر بالتقدم والتأخر بس اصطلاح کے اندر ترتیب کس کو کہتے ہیں اور منطقیاں بیچو کہ بنانا اشیاء متعددہ کو بنانا اشیاء متعددہ کو بحیث اس حیثیت کے ساتھ چوکھیاں ساریاں چیزاں نو آپس جاری کرانی ہونا دی اس حیثیت کے ساتھ کہ بولا جائے بسم اللہ ان اشیاء پر ایک نام پہلے تو علیحدہ علیحدہ نام تھے پھر ایک نام بولا جائے اور ہو بعض اشیاء کی نسبت بعض کے ساتھ تقدم کی اور خاکلی ہو یا ہو کیا کیا جی اور ترتیب یعنی اس میں یہ چیز بھی ہو کہ یہ کہیں کہ یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے جی اور جنس پہلے رکھی فصل بعد رکھی تھے کہ نہ بن گیا معرف یا نہ بن گیا حد تام جی وہ سغرا کبرا کٹھے کی تھے تو نہ بن گیا قیاس پہلے وکھرے وکھرے نہ جی اور اصطلاح میں ترتیب کسے کہتے ہیں کہ بنانا اشیاء متعددہ کو اس حیثیت کے ساتھ کہ بولا جائے ان اشیاء پر ایک نام اور ہو ان اشیاء کے بعض کے لیے نسبت دوسرے بعض کے ساتھ تقدم اور تاخر کی یعنی آگے پیچھے ہوں کٹھے اتے تھلے نہیں پھر ایک باری اور ترتیب اصطلاح میں بنانا اشیاء متعددہ کو اس حیثیت کے ساتھ کہ بولا جائے ان اشیاء پر ایک نام اور ہو ان اشیاء کے بعض کے لیے نسبت دوسرے بعض کے ساتھ تقدم اور تاخر کی اور اصطلاح میں بنانا اشیاء متعددہ کو اس حیثیت کے ساتھ کہ بولا جائے ان پر کن پر ان اشیاء پر ایک نام یہ نہیں آخنا واحد کا نام یعنی ایک نام بولا جائے اور ہو بعض اشیاء کے لیے نسبت دوسرے بعض کی طرف تقدم کے ساتھ اور تاخر کے ساتھ وہ اپنی کتاب پلو میں بھی سارے اور اصطلاح میں بنانا اشیاء متعددہ کو اس حیثیت کے ساتھ کہ بولا جائے ان اشیاء متعددہ پر ایک نام اور ہو ان اشیاء کے بعض کے لیے نسبت دوسرے بعض کی طرف تقدم اور تاخر کے ساتھ آگے سمجھ جی والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد بس یہ ترتیب متن میں جو آیا کیا ہے متن دیکھنا ترتیب و متن بس امور واپس آ سوال ہے
کہ بیان کیا ہے کہ ترتیب جو اصطلاح میں چل رہی ہے ترتیب و امور، ترتیب تو امور جمع ہے تو کم از کم 3، حالانکہ حتی میں 2 ہوتے ہیں، کون؟ جنس اور، تو یہ تو امرین امور نہیں ہے، یہ تو اس کا جواب دیا کیا کہ جی سوال ہے کہ ترتیب امور کی نہیں امرین کی بھی ہوتی ہے تو الامور کیوں کہا؟ وہ جواب یہ ہے کہ جنہیں وال بڑے نے چھوٹے کرو تو انہوں کنی بار دسے بھی منطق کے جمع ما فوق الواحد مراد ہوتی ہے، منطق کے تو مراد امور سے ما فوق الامر الواحد ہے، اب اس میں 2 آئے کہ کوئی نہیں آگے کیا کہ جی تو اس کا جواب دیا کہ امور سے مراد ما فوق الامر واحد ہے، وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ كُلُّ جَمْعٍ يُسْتَعْمَلُ فِي التَّعْرِيفَاتِ فِي هَذَا الْفَنِّ۔ علامہ فرماتے ہیں اسی طرح ہر جمع جس کا استعمال ہو تعریفات میں اس فن میں اس سے مراد ما فوق الواحد ہوتا ہے، یہ مطلب ہے کہ منطق کی کتابوں میں جمع کہ تعریفات میں جو جمع کے لفظ آتے ہیں ان سے مراد ایک نالو چوکھے، ایک نالو چوکھے، 2 چوکھے نے کہ نہیں ایک نالو، اے مطلب اور مراد امور کے ساتھ اور تعریف متن چلو جی وہ ہے جو امر واحد سے زیادہ ہو، قانون دسیا، اور اسی طرح ہر جمع جو استعمال کی جاتی ہے تعریفات میں اس فن میں اس سے مراد 1 سے زائد 2 3 جنہیں مرضی ہوں جی، اور مراد امور کے ساتھ وہ ہے جو فوق و امر واحد سے، اور اسی طرح ہر جمع جو استعمال کی جاتی ہے تعریفات میں اس فن میں جی فَإِنَّمَا اعْتُبِرَتِ الْأُمُورُ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا۔ سوال ہے کہ ترتیب کی ہے دیتا ترکنا، ترتیب کی تعریف کی ہے، ترتیب فکر کی تعریف کی ہے امور معلوم، امور ترتیب امور معلوم، تو امور جمع بولی کیوں ہے جی سمجھی؟ صرف کہتے کہ ترتیب یعنی جی اچھا کی کہتے کچھ بھی نہ کہتے جی، تو سوال بھی یہ بھی امور کا اعتبار کیوں کیا ہے امور؟ تو اس لیے کہ ترتیب جو ہوتی ہے لفظ جو ترتیب آیا ہے تب ترتیب ایک میں تو ہو نہیں سکتی ہے، ترتیب ایک میں نہیں ہو سکتی، تو ترتیب خواہ مخواہ 2 ہوں گے تو وہ ترتیب ہوگی، ایک میں تو ترتیب نہیں ہو سکتی، کیا کہ جی سوال ہے کہ امور کا اعتبار کیوں کیا ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ ترتیب نہیں ممکن مگر 2 چیزوں کے درمیان، کم از کم 2 چیزیں یا 2 سے زیادہ ہوں، ترتیب ہو ہی نہیں سکتی جب تک چیزیں 1 سے زیادہ نہ ہوں، اور محض اعتبار کیا گیا ہے امور کا اس لیے کہ ترتیب نہیں ممکن مگر 2 چیزوں کے درمیان پس زیادہ کے درمیان اور شابہ، اور محض اعتبار کیا گیا ہے الامور کا اس لیے کہ ترتیب نہیں ممکن مگر شیئین کے درمیان پس زیادہ، ایشا بس آگے وبالمعلومات الامور الحاصلۃ صورها عند العقل، بس ترتیب امور معلومات، بس ترتیب دینی کن کو امور معلومات، دھیان کریں بھائی وہ دیکھ تھلے آشے نمبر 1-6 نظر آئی اور تیرے کو جڑا بھی ہے وہ بالمعلوم ہو تو 2 آشے نہیں، پہلا یہ ایک سوال کا جواب ہے یہاں سے سوال کا سوال یہ ہے کہ معلوم مشتق ہے کس سے؟ علم سے، یہ بھی کوئی نہیں پتا، تو علم جو ہے وہ تو یقین کو کہتے ہیں، کس کو؟ یقین کو کہتے ہیں، یقین کو کہتے ہیں جی، سمجھ آئیے؟ اب یقین جو ہوتا ہے وہ تصور میں نہیں ہوتا، تصدیق میں ہوتا ہے، اور تصدیق بھی وہ جو نفس الامر کے مطابق ہو اور بندے کو جزم ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو یقین ہے، لہٰذا یہ جو امور کو ترتیب دینی ہے، بے شک کی معرفت حاصل کرنی ہے تعریف کے ذریعے، یہ بھی نکل گئے، اور تصدیقات غیر یقینیہ بھی نکل گئے، کس سے؟ معلومات ان سے، کیونکہ معلومہ مشتق ہے، علم بمانا یقین، تو یقین ہوتا ہے کس کا؟ یقین ہوتا ہے نسبت تامہ خبری کا،
جو بالکل جس میں پورا 100% ہو، تقلید شلید جہل مرکب ککھ بھی نہ ہو، وہ یقین ہے۔ تب اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف جو ترتیب دینی ہے نا وہ یقینیات کو دینی ہے، یعنی یہ تعریف صرف برہان پر سچی آتی ہے۔ کس پر؟ تو حالانکہ جو ہے نا وہ خطابہ شعر سارے وہ بھی جو ہے نا وہ بھی ترتیب امور معلومہ ہے، اور یہ جو جنس فصل کو جوڑتے ہیں سب کہتے ہیں ترتیب امور معلومہ ہے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ سوال ہے کہ فکر کی تعریف کی کہ ترتیب و امور معلومات، تو معلومہ مشتق ہے اور علم یقین ہوتا ہے، تو پھر یہ تو تعریف سچی ہے صرف برہان پر، جی برہان پر، باقی تصدیقات بھی نکل گئی، تصور بھی نکل گئے۔ اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ معلومات سے مراد ہیں ایسے امور جو حاصل ہیں صورتیں ان کی عند العقل، سے یہ مراد ہے۔ معلومات سے مراد ہے وہ امور کے حاصل ہیں عند العقل، او پاویں چب کھڑبیاں ہون تے پاویں سدھ سدھیاں ہون۔ کیا کہ جی؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ معلوم سے مراد ایسے امور ہیں کہ حاصل ہیں ان کی صورتیں عقل کے نزدیک۔ پھر ایک باری تو سوال کا جواب دیا ہے کہ معلوم سے مراد ایسے امور ہیں جو حاصل ہیں ان کی صورتیں عند العقل۔ اب یہ سب پر سچا آ گیا جی کہ نہ آیا؟ واہیا واہیات تناول التصوریات والتصدیقیات من الیقینیات والظنیات والجہلیات۔ بس لہٰذا جب معلومہ کا یہ معنی کیا، جی امور معلومہ کا یہ معنی کیا، تو اب یہ تعریف شامل ہو گئی تصوریہ کو بھی، جی تصدیقیہ کو بھی، پھر تصدیقیہ یقینیات سے ہوں ظنیات سے ہوں یا جہلیات، یا جہلیات سے ہوں، سب کو شامل ہوں گے، سب کو، کیونکہ ان سب کی صورتیں عند العقل حاضر ہوتی ہیں۔ کیا کیا جی؟ اب تعریف شامل جب کہ معنی کیا نا ترتیب و امور معلومہ کا کہ وہ چیزیں جن کی صورتیں حاصل ہیں عند العقل، عند العقل، اب پھر شامل ہوگی کن کو؟ ان سب کو، ان سب کو تصوریہ کو بھی اور تصدیقیہ کو بھی، پھر تصدیقیہ یقینیہ بھی، ظنیہ بھی، جعلیہ۔ شے کی جنس فصل جو ہے وہ اس کی صورت عند العقل حاضر ہے کہ کوئی نہیں؟ تصدیق یقینی کی، یعنی وہ صغر کبر جنس جو یقینی ہے، صغر کبر ظنی ہے، صغر کبر نیلے زٹلیات ہیں، ان سب کی صورتیں حاضر ہیں کہ کوئی نہیں ہیں؟ حاضر ہیں جی۔ اور پچھوں اور عطف امور پر اور محض اعتبار کیا گیا ہے، یعنی مراد معلومہ کے ساتھ، معلومہ کے ساتھ، یہ تو ہی من کرنے نا کہ پچھوں یہ ہے نا محض اعتبار کیا گیا معلوم میں ہیں پچھلے امور جاتا کیڑے پچھلا من کرنا ہے جی، نہیں اس سے تھا، اور پچھلا ہوا نا ٹھیک، مراد بالامور، اور مراد معلومہ سے مراد معلوم امور ہیں ایسے امور کہ حاصل ہیں صورتیں ان کی حاصل ہیں صورتیں عند العقل، اور یہ یعنی اگر جب یہ معنی کیا کہ ان کی صورتیں حاصل عند العقل، یہ شامل ہیں تصوریہ کو، تصدیقیہ کو، وہ کون سی؟ یقینیات سے، ظنیات سے، جہلیات سے جی۔ اور مراد معلومہ سے ایسے امور ہیں ایسے امور کے حاصل ہیں ان کی صورتیں عند العقل، اور یہ شامل ہے تصوریہ کو اور تصدیقیہ کو، یقینیات سے اور ظنیات سے اور جہلیات سے۔ فإن الفکر کما یجری فی التصورات یجری ایضا فی التصدیقات وکما وکما یکون فی الیقینی یکون ایضا فی الظنی والجہلی۔ بس دلیل دی ہے کیونکہ نظر و فکر جیسے جاری ہوتی ہے تصورات میں، جاری ہوتی ہے بھی تصدیقات میں، اور جیسا جاری ہوتی ہے نظر و فکر تصدیق یقینی میں، اسی طرح جاری ہوتی ہے ظنی اور جعلی میں، سب میں جی۔ جی کیا کہ یہ ہے کہ کیونکہ فکر جیسا کہ جاری ہوتی ہے تصورات میں، جاری ہوتی ہے بھی تصدیقات میں، اور جیسا کہ جاری ہوتی ہے تصدیق یقینی میں، اسی طرح جاری ہوتی ہے تصدیق ظنی اور جعلی میں بھی۔ کیونکہ فکر او کاف لمجرد قران الفعلین فی الوجود، کیونکہ فکر اے بقران فی الفعل ہے،
یہ کاف کیوں دسیا قرآن؟ اجے بھی ہن تو سوال کیتا ہے جی کہ یہ جو ہے نا معلومہ سے تو صرف یہ سچی آ رہی کہ اس پر یقینی پر، یقینی بات تو اب کہہ رہے ہیں کہ فکر جیسا کہ جاری ہوتی تو اس کا مطلب ہے پہلے فکر تصورات میں جاری ہوتے، حالانکہ اس میں تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو سوال کا جواب تھا، اس لیے جواب دیا کہ یہ کاف کس کے لیے؟ صرف دو فعلوں کو ملانے کے لیے تھا، منع کرنا ہے کیونکہ فکر جاری ہوتی ہے تصورات میں، تصورات جاری ہوتی ہے بھی جاری ہوتی تصدیقات میں، یعنی دونوں میں جاری ہے۔ پھر اور جیسا کہ جاری ہے فکر تصدیق یقینی میں ہوتی ہے، فکر بھی تصدیق ظنی میں اور جہلی میں، جہل مرکب وغیرہ۔ جی کیونکہ فکر جیسا کہ جاری ہوتی ہے تصورات میں، جاری ہوتی ہے بھی تصدیقات میں، اور جیسا کہ ہوتی ہے یہ یقینی میں، ہوتی ہے بھی ظنی اور جہلی میں۔ سنیں، جی اور من الیقینیات ذکر کی ہیں 3 قسمیں، بے طریقے تمثیل نظر آ رہی بابا جہاں ہونے ان کی عمدہ اب 3 قسمہ، وگرنہ پس تصدیقیہ نہیں باندھے ان میں، کیونکہ حکم بے احد طرفین یا ہوگا دوسرے کے امتناع کا یا اس کے جواز کا، تو ثانی اگر ہے تو وہ تو مظنون ہے، اور اول ہے تو یا اس میں معتبر ہے مطابقت للخارج، اگر وہ مطابق ثابت ہے تو یہ، اور اگر مطابق نہیں ہے تو، اور اگر نہیں ہے ثابت بالکل تو وہ انی تقلید ہے۔ جی سنیں جی، اے مطلب وہ پہیے تصور 7 کنیاں تصدیق 7 قسمہ۔ جی جی اما الفکر فی التصور والتصدیق الیقینی فکما ذکرنا۔ اوکے دے گیا۔ اچھا جی، اور مثالاں دیو سانو، آندے نے تانوں تصور جی نظری بدی دونوں کی مثالیں جی اور تصدیق یقین کی مثال، او العالم و متغیر و کل متغیر حادث، یہ ہم نے پہلے ذکر کر دی ہے، یہ ہم نے ذکر کر دی۔ فکما ذکرنا، او من الفکر الواقع فی الحمان ناطق والفکر الواقع فی قولنا، متغیر وکل اے مثال آ گئی ہے، ہن رہ گئی ظنی، او تو مثال دینی ہے۔ بہرحال فکر تصور اور تصدیق یقینی میں، اور تصدیق یقینی، یہ یقینی کا تعلق تصدیق کے ساتھ تصور نال نہیں ہے، بس جیسا کہ ہم نے ذکر کر دی ہے، وہ مثالاں دے دیتی ہیں، ہن نویں گل جی۔ بہرحال فکر فی التصور والتصدیق الیقینی پر جیسا کہ ذکر کر دیا ہم نے۔ وَأَمَّا واما فی الظنی فقولنا هذا الحائط ينتشر منه التراب وكل حائط ينتشر منه التراب ينهدم فهذا الحائط ينهدم۔ ظنی دی مثال، اساں ویکھی دیوار، جی اس سے مٹی گر رہی ہے، جی اس سے مٹی گر رہی ہے، تو ہم نے وہاں سے دلیل بنائی کہ یہ دیوار ہے گر رہی ہے اس سے مٹی، ایسو گرا یقینی اکھاں نال وینے پے تے کی اکھاں نال وینے پے۔ اگلا جڑا ہے نا وہ ظنی ہے، اور ہر دیوار کے جس سے مٹی گر رہی ہو وہ تو گرنے والی ہوتی ہے۔ اب نتیجہ نکالا پس یہ دیوار بھی، گرنے والی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ مٹی ڈگے تو ڈگ پوے، بچ ٹہڑیاں مضبوط ہون کے نہ ڈگن، کہ ضروری ہے۔ اب کبرا جو ہے نا وہ ظنی ہے، جی کبرا ظنی ہے، سغرا یقینی اکھاں نال ویکھا ڈگدی بھی مٹی، جی تو وہ تو تھلے حاشیے تے لکھیا ہے کہ ضروری نہیں بھی دو میں ظنی ہون، تا ایک بھی ظنی ہوے نا تے تا بھی نتیجہ ظنی ہونا ہے۔ جی کیا آکھے جی؟ اور بہرحال ظنی میں بس جیسا کہ ہمارا قول ہے کہ یہ دیوار گر رہی ہے اس سے مٹی، یا آنکھوں سے دیکھا ہم نے مٹی گر رہی ہے جی، اور ہر دیوار جیسے مٹی گر رہی ہو وہ گرنے والی ہوتی ہے، نتیجہ آیا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے۔ بہرحال ظنی میں بہرحال ظنی میں پیسہ پس جیسا کہ جیسا کہ یہ ایک مولوی ہے جو محنت سے نہیں پڑھتا، تو جو محنت سے نہیں پڑھتا وہ کامیاب نہیں ہوتا، لہذا یہ مولوی کامیاب ہوتا نظر نہیں آیا، لیکن یہ ظن ہے نا جی کہ ہنے توبہ کی تھی زور دے ٹائم تو کم سدھا ہو گیا جی، اے گل جی۔ چلو جی بس، اور بہرحال ظنی میں جیسا کہ ہمارا قول، جیسا کہ یہ دیوار یہ دیوار گر رہی ہے اس سے مٹی، گر رہی ہے اس سے اور ہر دیوار گر رہی ہے اس سے مٹی، گر رہی ہے، وہ گر جاتی ہے، بس یہ دیوار گر جائے گی۔ اے فی الحال اور فی المستقبل قریب جی، او فلا یار دو ما یار دو، پھر ڈگی کیوں نہیں؟ بھی کہتے پہلے بھی مٹی ڈگی تو ڈگ پینی چاہیے سی، کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہونی ڈگے، مستقبل قریب ہی ڈگ پوے دی، حالات دس دے پہنے جی۔
اور بہرحال زنی میں پس جیسا کہ ہمارا قول کہ یہ دیوار گر رہی ہے اس سے مٹی، اور ہر دیوار کی گر رہی ہو اس سے مٹی گر جاتی ہے، پس یہ دیوار گر جائے گی۔ اما فی الجہل الجهل فكما اذا قيل العالم مستغن عن المؤثر وكل مستغن عن المؤثر قدیم فالعالم قدیم۔ اب اس میں سغرا جھوٹا ہے، سغرا جھوٹ ہے عالم مؤثر سے مستغنی ہے، جی یہ کوٹ ہو گیا نہیں کنا ہن اے آخ کے تے او انکار کیتا نبی شروع تو آ رہے ہے، اور جب مؤثر سے مستغنی مانیں گے تو پھر ابتدا کا انکار ہوگا نا، جی جب مؤثر کو مانیں گے تو پھر تو اس کی ابتدا ہوگی، تو جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، پھر ابتدا بھی مانے گی قیامت بھی مانیں گی۔ تو اصل مسئلہ پچھلا نہیں سی، اگلا سی بھی قیامت ہے انکار کرنا ہے، پیچھا تو جدو جمے اس تو پیچھے تو جہان آ رہے ہیں جی، وہ جدو جمے اے شاباش جی بھئی عالم مستغنی ہے کس سے؟ مؤثر سے اب کبرا ٹھیک ہے، جو مستغنی ہو مؤثر سے وہ قدیم ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اثر سے بھی محتاج نہیں ہے کسی کا، وہ قدیم ہے جی۔ لیکن یہ سغرا جو ہے نا کہ جہان مستغنی ہے کس سے؟ مؤثر سے جی اے جہل ہے جی کہ یہ جہل، اے جہل دی مثال ہے بھی جھوٹ مارے ابھی جی کیا کہ جی بہرحال جہل مرکب اور جہل مرکب جیسا کہ العالم مستغن عن المؤثر ہے، اے سغرا کوڑ یہ نرا مؤثر سے، اور ہر وہ جو مستغنی ہو مؤثر سے وہ قدیم ہوتا ہے، لہذا عالم قدیم ہے۔ بہرحال جہل میں بس جیسا کہ جب کہا جائے العالم مستغن عن المؤثر هذا القضیہ معتقد البعض لکنها واقع دکھلے مولانا عبید اللہ صاحب کا جملہ جے مؤثر سے ہر جو مستغنی ہو مؤثر سے قدیم ہوتا ہے، بس عالم قدیم ہے، نعوذ باللہ من ذالک ڈاکوٹ ٹھوکے نے جی۔ بہرحال جال میں پس جیسا کہ جب کہا جائے کہ العالم مستغن عن المؤثر وکل مستغن عن المؤثر قدیم فالعالم قدیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا لا یقال يقال العلم من الالفاظ المشترکۃ فإنه كما يطلق على الحصول العقلي كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت وهو أخص من الأول۔ تمام من شرائط التعریفات التحرز عن استعمال الالفاظ المشترکۃ۔ سوال ہے اس کا جواب، سوال ہے کہ تعریف کی ہے فکر کی کیا ترتیب ہو تو معلوم مشتق ہے، علم سے علم جو ہے وہ الفاظ مشترکہ سے ہے، جی تو تعریفوں کے اندر الفاظ مشترکہ استعمال کرنے ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ تعریف ہوتی وضاحت کے لیے، لفظ مشترک سے ابہام پڑتا ہے، پتہ نہیں کون سا معنی مراد ہے، کون سا ہے تو روڑا پہ گیا جی، تعریف گڑبڑ ہوگی جی کیا کہ جی۔ سوال ہے کہ معلوم مشتق ہے علم سے، اور علم لفظ مشترک ہے، اور تعریفوں میں لفظ مشترک استعمال نہیں کیے جاتے، ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اشتراک میں تو ابہام ہوتا ہے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے، جب کون سا مراد ہے تو تعریف کے اندر جہالت آ گئی جی۔ وہ دیکھ کس طرح بھئی جو ہے نا علم یہ بولا جاتا ہے حصول عقلی پر بھی، جی۔ کس پر؟ اصول عقلی پر، حصول عقلی علم، جو چیز ذہن میں حاضر ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں، جو چیز، ذہن میں حاضر ہوگی، اور اعتقاد جازم مطابق سابق اس کو بھی علم کہتے ہیں کہ، اعتقاد جازم مطابق ثابت اور تصدیق یقینی کو بھی علم کہتے ہیں، اور یہ خاص ہے اول سے پیچھے پڑھے ہو جی۔ پہلا معنی عام ہے حضور، حصول عقلی، حصول عقلی میں تصور بھی ہے، تصدیق بھی ہے، جازم بھی ہے، غیر جازم بھی سارا ہے، وہ عام ہے، اور یہ معنی اس کا خاص معنی ہے کس کا؟ علم جی۔ تو دو معنی ہو گئے، اور تعریفات کی شرائط سے ہے بچنا الفاظ مشترکہ سے کے استعمال سے، یہ تو بچ ہویا پیا جی، تو لینا سے جواب دینا ہے جی، نہ کہا جائے علم بلنا، نہ کیوں کہا جائے، لینا نقول ایک طریقہ ہوتا سوال جواب دا، چلو جی علم، اور جڑا معلوم نہیں ہے ترتیب امور معلومہ او مطلب بھی جی، ہاذا سوال وارد علی تعریف الفکر بے ترتیب، تو علم سے مشتق ہے کہ نہ کہا جائے کہ علم الفاظ مشترکہ سے ہے، کیونکہ انہیں دلیل دینے کی کس طرح مشترک ہے، کیونکہ لفظ علم جیسا بولا جاتا ہے حصول عقلی پل، حضور ذہنی حصول عقلی جڑی شے آکھو، یعنی جو ذہن میں حاضر،
جی خواہ تصور ہے ہاں تصدیق ہے خواہ تصدیق کی کوئی قسم ہے، یقین ہے جیسا کہ وہاں بولا جاتا ہے اسی طرح علم بولا جاتا ہے، اعتقاد جازم مطابق ثابت پر، مطابق سے کون نکل گیا؟ جاہل، ثابت سے تقلید نکل گئی جی۔ اور یہ یعنی یہ جو اعتقاد ہے اخص ہے اول سے، کیونکہ وہ اصول عقلی عام ہے، وہ سب کو شامل ہے جی۔ اور تعریفات کے شرائط سے ہے بچنا الفاظ مشترکہ کے استعمال سے۔ او شابہ جی، الفاظ مشترکہ سے ہے، کیونکہ جیسا کہ بولا جاتا ہے اصول عقلی پر، اسی طرح بولا جاتا ہے اعتقاد جازم مطابق ثابت پر، اور یہ اخص ہے اول سے۔ اور تعریفات کے شرائط سے ہے بچنا الفاظ مشترکہ کے استعمال سے۔ او بے خواہشیت ہے، اس لیے کہ غرض تعریفات سے اطلاع علی ذاتیات ہوتی ہے یا غیروں سے امتیاز ہوتا ہے، تو بس اگر تعریفات میں الفاظ مشترکہ ہو گئے تو یہ غرض لینا، یہ تو متعین نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے جی، اے گل جی اگے لینا لأننا نقول الألفاظ المشتركة لا تستعمل في التعريفات إلا إذا قامت قرينة تدل على تعيين الألفاظ من معانيها وها هنا قرينة۔ صبر جواب یہ ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں الفاظ مشترکہ کا تعریفات میں استعمال ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے سر تے چنڈی بدی ہوئے نا بھی اے فلانا ہے تو پھر ٹھیک ہے جی، پھر یعنی قرینہ قائم ہو کہ یہاں کیا مراد ہے، تو جب قرینہ قائم ہوگا تو معنی متعین ہو گیا تو جہالت ختم ہو گئی جی۔ کیا کیا جی؟ اس کا جواب ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ الفاظ مشترکہ کا استعمال تعریفات میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب قرینہ قائم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ اے شاباش، سنیں جی مانا کرو، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں الفاظ مشترکہ نہیں استعمال کیے جاتے تعریفات میں، یہ ہم مانتے ہیں بھئی نہیں کیے جاتے، مگر اس وقت کیے جاتے ہیں، مگر جب کہ قائم ہو قرینہ جو دلالت کرے الفاظ کی تعیین پر، الفاظ کے معنی سے ایتھے کیڑا معنی مراد ہے، ایسا قرینہ موجود ہے پھر ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ الفاظ مشترکہ نہیں استعمال کیے جاتے تعریفات میں مگر جب کہ قائم ہو ایسا قرینہ جو دلالت کرے الفاظ کی تعیین پر الفاظ کے معنی سے۔ اچھا جی، یہ تھوڑا قرینہ کیڑا ہے؟ وہاں ہونا قرینۃ دالۃ علی ان المراد بالعلم المذکور فی التعریف الحصول العقلی۔ یہاں قرینہ موجود ہے کہ یہ جو تعریف کے اندر معلوم میں علم ہے نا، اس سے مراد ہے حصول عقلی، نہ کہ اعتقاد جازم مطابق سابق، یہ قرینہ موجود ہے جی۔ اور یہاں قرینہ موجود ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مراد علم مذکور سے تعریف میں حصول عقلی ہے۔ وہ قرینہ کیڑا فَإِنَّهُ لم يفسر في هذا الكتاب الا به، اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں علم کا جہاں بھی ذکر کیا مراد اس سے حصول عقلی ہوتا ہے، مراد تو پھر یہاں بھی معلومہ سے مراد حصول عقلی ہے۔ کیا کہ جی قرینہ کی قرینہ یہ ہے کہ مصنف نے نہیں، بھئی یہاں تو قرینہ ذکر کوئی نہیں ہے، وہ قرینہ ہے کتنے قرینہ ہے اس کتاب میں مگر اس کے ساتھ یعنی علم سے مراد حصول عقلی ہے۔ یہ قرینہ ہے کہ جہاں بھی ذکر کیا مصنف کی مراد کیا ہے؟ حصول عقلی ہے، اس لیے یہاں بھی معلومہ سے مراد، حصول عقلی ہے۔ اور یہاں قرینہ ایسا قرینہ ہے جو دلالت کرنے والا ہے اس بات پر کہ مراد علم مذکور سے، او معلومہ میں تعریف میں علم میں جو ذکر کیا گیا تعریف میں حصول عقلی ہے، کیونکہ نہیں تفسیر کی علم کی اور مصنف نے اس کتاب میں مگر حصول عقلی کے ساتھ جی۔ یہاں قرینہ ہے ایسا قرینہ جو دلالت کرنے والا ہے اس بات پر کہ مراد علم سے جو ذکر کیا گیا ہے تعریف میں حصول عقلی ہے، کیونکہ نہیں تفسیر کی مصنف نے علم کی اس کتاب میں مگر حصول عقلی کے ساتھ۔ ایک بین اسطور لکھے ہے، بعض نے کہا قرینہ یہاں یہ ہے کہ جو نظر و فکر ہوتی ہے وہ صرف یقینیات میں تو نہیں ہوتی، غیروں میں بھی ہوتی ہے، تو اب یہ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ فکر کی، تو فکر کی تعریف میں علم ہے،
تو لہٰذا اس علم سے مراد یقین والا معنی لے ہی نہیں سکتے، اعتقاد جازم مطابق یہ لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ نظر و فکر جس طرح یقینیات میں ہوتی ہے اس طرح غیروں میں بھی ہوتی ہے۔ ایشا بس یہ دوسرا کرینہ ہی جی اگے وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ الْجَهْلَ فِي الْمَطْلُوبِ حَيْثُ قَالَ لِلتَّعَدِّي إِلَى الْمَجْهُولِ لِاسْتِحَالَةِ اسْتِعْلَامِ الْعُلُومِ وَتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ۔ بس سوال ہے، ترتیب تعریف کرنا پیچھے ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی المجہول۔ یہ مجہول کیوں کہا ہے؟ جی مجہول تک پہنچنا جی اس کو مجہول کیوں کہا ہے؟ مجہول کیوں کہا؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ کہ تاریخ یہ امور معلومہ کو ترتیب دینی تاکہ مجہول تک پہنچا دے، جس تک پہنچانا ہے اس کو مجہول کیوں کہا ہے؟ اندر گھر والے لڑتے پے نے سارے پتروں سے مجہول آکھ دیتا ہے جی۔ سوال ہے کہ تعریف میں ایک مجہول کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر وہ پہلے ہی معلوم ہے جی تو یہ استعلام علوم ہے نا، ویسے ہونا معلوم چاہیے، ٹکدا سے معلوم ہی ہے جی جی کہ یہ استعلام المعلوم ہے، تو استعلام المعلوم تو محال ہے جی، بھائی جڑا پہلے معلوم ان کی حاصل کرنا ہے، اور اسی طرح یہ تحصیل حاصل ہے اور تحصیل حاصل بھی محال ہے جی، اس لیے مجہول کہ مجہول ہے تو انہوں حاصل کرنا ہے جی۔ اس کا جواب دیا کہ مجہول اس لیے کہا ہے کیونکہ اگر معلوم ہے تو یہ استعلام المعلوم لازم آتا ہے اور وہ محال ہے، اور تحصیل اسی طرح تحصیل حاصل ہے یہ بھی محال ہے، اس لیے مجہول کہا ہے جی۔ اور محض اعتبار کیا گیا ہے مجہولتا میں ٹھیک ہے جہل کا مطلوب میں کہ وہ للتعدی الی المجہول کیوں جس وقت کے فرمایا مصنف نے یا کیوں کہ فرمایا مصنف للتعدی الی المجہول، یہ کیوں اعتبار کیا ہے؟ باوجہ محال ہونے معلوم کے علم کے اور باوجہ محال ہونے حاصل کی تحصیل کے جی۔ اور محض اعتبار کیا ہے جہل کا مطلوب میں کیونکہ فرمایا للتعدی الی المجہول ہے، باوجہ محال ہونے ہر بچے نے پتا ہے میرا ابا ہے، بندہ اب ایک طرح ابا ہی، اب یہ جو کہا ہے نا تیرا ابا ہے، اتنے یہ مقصد نہیں ابا دسنا، کوئی اور گل ہے بھی تو گستاخی کر رہے ہیں تو ابا ہی تیرا کوئی اور وجہ ہے جی، ابا دسنا مقصود نہیں ہے جی، ابا تو پتہ ہے جی کہ بندہ کہے جی کہ میں نے دسے پہ ابا سے پتہ ہی کون سے بولو میں جماعت میں 6 مہینے کا میرے پتہ لگ گیا میرا پاپا ہے جی۔ باوجہ محال ہونے معلوم کے استعلام کے اور باوجہ محال ہونے تحصیل حاصل کے، واہ واہ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَصَوُّرِيًّا أَوْ تَصْدِيقِيًّا۔ بس اب یہ جو مجہول ہے نا جس تک امور معلومہ کی ترتیب کے ذریعے پہنچنا ہے وہ عام ہے کہ تصوری بھی ہو سکتا ہے، تصدیقی بھی ہو سکتا ہے، ایشا بس کیا کیا جی۔ اور یہ جو مجہول ہے یہ عام ہے ایسے کہ تصوری ہو یا تصدیقی ہو، اور وہ کون وہ مجہول ہے جس تک امور معلومہ کو ترتیب دے کر مولی ضعفہ پہنچنا ہے، اور وہ عام ہے اس سے کہ ہو وہ مجہول تصوری یا تصدیقی، اے بحیث و اذا علم کانا ادراک تصور یا ادراک تصدیقی اے بحیث و اذا علم کانا ادراک تصدیق بجڑا ادراک ہویا یا تصور دا ہے یا تصدیق دا ہے جی۔ اور وہ عام ہے ایسے کہ ہو کون وہ مجہول تصوری یا تصدیقی، اما المجہول تصوری المجہول التصوری فاقتصابه من الامور التصوریۃ، واما واما المجہول التصدیقی فاقتصابه من الامور التصدیقیۃ۔ اچھا جی یہ تو مطلقاً بیان کیا تھا کہ امور معلومہ کو ترتیب دینی ہے مجہول تک پہنچنے کے لیے، اور مجہول جو ہے وہ تصوری بھی ہو سکتا ہے اور تصدیقی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا ہو تو کن امور کو ترتیب دینی ہے؟ مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا ہو تو کن امور کو ترتیب دینی ہے؟ سنے ہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجہول تصوری حاصل ہوگا امور تصوریہ معلومہ سے، مجہول تصدیقی حاصل ہوگا امور معلومہ تصدیقیہ سے، تصور سے تصدیق حاصل نہیں ہوگی، تصدیق سے ہاں جی کیا کیا جی مصنف فرماتے ہیں کہ مصنف کو نہیں شارح فرماتے ہیں کہ مجہول تصوری مصنف نے تو فرمایا تھا نا کہ بھی ترتیب دینی امور معلومہ کو مجہول تک، اور مجہول عام ہے تصوری اور
تو یہ ہے کہ مجہول تصوری حاصل کرنا ہو تو کن کو ترتیب دینی ہے، اور مجہول تصدیقی حاصل کرنا ہو تو کس شے کو ترتیب دینی ہے؟ جی تو کیا کہا ہے؟ مجہول تصوری حاصل ہوگا امور تصوریہ کو ترتیب دینے سے، امور تصوریہ معلومہ سے، جی، اور مجہول تصدیقی حاصل ہوگا امور تصدیقیہ معلومہ کو، بہر المجہول تصوری، پس اس کا حاصل کرنا ہوگا امور تصوریہ معلومہ سے اور بہر المجہول تصدیقی، پس اس کا اکتساب حاصل کرنا، اس کا اکتساب ہوگا امور تصدیقیہ معلومہ سے۔ جی بہرحال مجہول تصوری بس اکتساب اس کا امور تصوریہ معلومہ سے ہوگا، اور بہرحال مجہول تصدیقی بس اکتساب اس کا امور تصدیقیہ معلومہ سے ہوگا۔